السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ سو محمد سب کے لیے پارٹ 18واں 18 نہیں ہوتا 18 ہوتا ہے، آدھا ہندی آدھا انگلش بول رہے ہیں، چلو دیکھتے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 18واں حصہ یعنی پارٹ 18 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 17ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 17ویں حصے میں سنا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دین کی تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کی، اور سب سے پہلے اہل بیت یعنی گھر والوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضور کے سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ سب کام خاموشی سے کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ عبادت بھی، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں چھپ کر کی جا رہی تھی، کھل کر کچھ بھی نہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ مکہ والوں کو اس کا پتہ لگ ہی رہا تھا۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ جب مکہ والے ایمان والوں کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ لوگ رکوع کرتے یا سجدہ کرتے تو یہ لوگ ان پر ہنستے تھے، اور یہ مذاق اڑانے والی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی ایمان والے نماز پڑھتے تو مکہ والے الگ الگ آوازیں نکال کر ان کا ٹھٹھا کرتے، پھر زور زور سے قہقہے لگاتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عراق نامی جگہ پر یہ سب نماز پڑھ رہے تھے، اور ایمان والوں میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ بے حد جوشیلے نوجوان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ والے ان کی نماز کا، ان کی عبادت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو انہوں نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر خوب کوٹ دیا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، اور باقی کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں، اسلام کے واسطے بہایا گیا۔ چونکہ مشرکین مکہ ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے تھے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان سے دور رکھا کرتے تھے، اور ان سب سے چھپ کر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان پر جمع کیا کرتے تھے، اور قرآن شریف کی جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ انہیں سنایا کرتے تھے، یا کوئی نئی وحی آتی تھی، یا کوئی اللہ کا نیا پیغام آتا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی نیا میسج آیا کرتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنایا کرتے تھے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے، یعنی نبوت کا اظہار ہوئے، اب 3 سال گزر چکے تھے، اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اب نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی امتیوں کی اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ایمان والے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے ہی دیا کہ اب کھل کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرے، اب چھپ کر نہیں، اب جو بھی کرنا ہے کھلے عام کرے، اب چھپ کر نہ کرے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اب کھل کے دین کی دعوت دے اور مشرکین کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ 3 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب چھپ کر نہیں، کھل کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، انہیں دعوت دے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں،
اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، ٹینشن نہ لیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے آگے سر جھکایا اور کچھ دنوں تک آپ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یعنی تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر یہ سوچتے رہے کہ اب اسلام کی تبلیغ کیسے کرے، شروعات کیسے کرے، ابتدا کیسے کرے، اسٹارٹ کیسے کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دنوں تک یہ گوشہ نشینی یعنی تنہا بیٹھنے کی خبر آپ کی پھوپھیوں کو ہو گئی اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ انہیں اصل میں یہ خیال ہوا تھا کہ کہیں آپ کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی۔ بہرحال وہ آئی، آپ کی طبیعت وغیرہ پوچھی اور اس طرح گوشہ نشی ہو جانے کی اور اکیلے بیٹھ جانے کی اور اپنے آپ کو تنہا کرنے کی وجہ پوچھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، دراصل مجھے خدا کا حکم ہوا ہے کہ مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں خدا کے دین کی تبلیغ اپنے گھر والوں سے شروع کروں۔ اس لیے میں تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو میں بلاؤں اور ان تک میں خدا کا پیغام کیسے پہنچاؤں۔ ان عورتوں نے یعنی پھوپھیوں نے کہا کہ محمد تم ضرور سب کو بلاؤ، لیکن چچا ابو لہب کو ہرگز مت بلاؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری ایک بھی بات نہیں سنے گا۔ پھر ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی ہی سب رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، لیکن آنے والوں میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، جن میں آپ کے بہت سارے چچا، ان کی اولادیں اور بہت سارے رشتہ دار بھی شامل تھے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ کل 40 لوگ جمع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے یعنی ان کو کھلانے کے لیے بس تھوڑا سا اناج، ایک بکری کا دست اور ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے یعنی دا سے اس گوشت کے ٹکڑے کو چیرا اور ایک پیالے میں رکھ دیا اور ایک پیالے میں دودھ رکھا۔ اس تھوڑے سے گوشت اور تھوڑے سے دودھ میں جو شاید 1 یا 2 لوگوں کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اتنی برکت ہوئی، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ 40 لوگ کھا کر فارغ بھی ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ چنانچہ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا ان کو بتانے لگے، اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا وہ لوگوں کو پہنچانے لگے۔ لیکن ابو لہب آپ کی بات سننے کے بجائے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے لگا، غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ نے نیا دین اختیار کیا ہے، اس سے آپ رک جائیں۔ اور کہنے لگا کہ محمد یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے ان سے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید کرتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کا دین جو تم چھوڑ بیٹھے ہو اسے تم دوبارہ اختیار کر لو اور دوبارہ قبول کر لو۔ اور محمد یہ جو تم نے کیا ہے نا، ایسا ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں کسی نے نہیں کیا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سارے عربوں سے لڑ سکے۔ اگر تم اپنی ضد سے نہیں ہٹے تو ہمیں مجبوراً تمہیں کسی جگہ بند کر دینا پڑے گا، کیونکہ عربوں سے لڑنے کے بجائے ہمارے لیے یہ کام زیادہ آسان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ اپنی بات کرے، خدا کا پیغام اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھائے، اسی لیے تو دعوت کی تھی، لیکن ابو لہب کی وجہ سے آپ کو موقع ہی نہیں مل سکا۔ پھر ابو لہب نے کھل کر دشمنی کی شروعات کی۔ ابو لہب نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا
اور کہا کہ محمد نے آج کے کھانے پر جادو کیا تھا، اسی لیے تو اتنا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ چلو یہاں سے واپس چلو۔ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے سب کو کھانے کی دعوت دی تھی وہ آپ کا مقصد پورا ہی نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دن کے بعد آپ نے پھر سب کو دعوت کی، پھر سب کو بلایا۔ پھر جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے خداوند کریم کا پیغام کھڑے ہو کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک رہبر، ایک راستہ بتلانے والا، ایک گائیڈ خود ہی اپنے قافلے سے جھوٹ بول کر اسے راستے سے بھٹکا دے۔ اس خدا کی قسم جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس خدا نے ساری دنیا کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم عبد المطلب کی اولادوں، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا ہے جیسی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ کون کون میرا ساتھ دے گا، میرا مددگار ہوگا، میرا سپورٹ کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھنے لگے، ان کے چہروں کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکے کہ ان میں سے کس کا دل ایمان کی طرف جھکا، ان میں سے کس نے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی، ان میں سے کون میرا ساتھ دے گا، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، ان میں سے کون میری بات کو مانتا ہے، میرا خلیفہ بنتا ہے۔ بہت امید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہروں کو دیکھتے رہے، مگر ہائے افسوس، جتنے بھی رشتہ دار اس وقت وہاں جمع ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی آپ کی آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ بہت سارے لوگ تو بس خاموش بیٹھے رہے اور کچھ لوگوں نے تو لاپرواہی سے منہ پھیر لیا اور ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ اس وقت انہی میں سے ایک کم سن اور کم عمر بچہ کھڑا ہوا جو ابھی لڑکپن کی عمر میں ہی تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے شانہ بشانہ میں کھڑا رہوں گا اور آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گا، اور میں آپ پر پورا پورا ایمان لاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ ابو طالب کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے پہلے ہی ایمان کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب انہوں نے سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، کم سن تھے، ان کی زبان سے اتنی بڑی بات سن کر سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے، اور کچھ لوگوں نے تو ابو طالب کی طرف دیکھ کر مذاق میں کہا، کیوں بھائی ابو طالب، اب تم اپنے بھتیجے کی بات مانو گے یا اپنے بیٹے علی کی؟ پھر اور سب ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے اس مجلس سے چلے گئے۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دعوت میں آنے والوں نے دعوت میں کھانا تو کھایا، لیکن کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے دعوت کا کام جاری رکھا۔ ایک دن آپ صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے لوگوں کو آواز دی کہ اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جیسے کوئی خاص اعلان کرنا ہو، کیونکہ صفا نام کی پہاڑی ایک ایسی پہاڑی تھی کہ جب بھی مکہ والوں کو ایک ساتھ سب کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو بات بتانے والا اس پہاڑی پر چڑھ جاتا اور زور زور سے چلاتا، لوگ جمع ہو جاتے اور پھر اس کو جو خاص بات کرنی ہوتی یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ اعلان کرتا، اور اس طرح وہ بات سارے مکہ والوں تک ایک ساتھ پہنچ جاتی تھی۔
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا اور لوگوں کو بلایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, ارے یہ کون آواز دے رہا ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ تو محمد کی آواز ہے جو صفا پہاڑی سے پکار رہا ہے. تمام لوگ صفا پہاڑ کے پاس جمع ہونے لگے. ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, لوگ وہاں پر بڑھتے چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا. ان میں بوڑھے قریش بھی تھے, جوان بھی تھے, بچے بھی تھے. آ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے محمد, کیوں پکار رہے ہو, کیوں ہم سب کو جمع کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے لوگو, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور آتے ہی وہ تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تمہیں میری بات پر بھروسہ آئے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں, کیونکہ ہمیشہ ہم لوگوں نے تم کو سچا ہی پایا ہے, کبھی جھوٹا نہیں پایا, تو ہم تمہاری اس بات پر بھی پورا یقین کر لیں گے, بولو کیا بات ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو, میں تم کو ایک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب آنے والا ہے. اے لوگو, خود کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ, اس لیے کہ میں کسی کو خدا کے غصے سے نہیں بچا سکتا. تمہیں یہ گواہی دینے کی میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں, تم اس بات کو مان لو. بس پھر کیا تھا, مجمع بکھر گیا. ابو لہب جو اس وقت گدھے پر سوار تھا کہنے لگا, محمد اتنی سی بات کہنے کے لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا, ہمارا وقت برباد کیا, اور غصے میں کہا کہ تبا لکا یا محمد, برباد ہو تم محمد, نعوذ باللہ من ذالک. کہا کہ تم نے اتنی سی بات کے لیے ہم کو یہاں سب جمع کیا. اس کے بعد ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے ہی نہیں دیا, زبان درازی کرنے لگا, اول فول بکنے لگا, آپ کی باتوں کو جھٹلانے لگا. ابو لہب کی اس زبان درازی پر اللہ بھی ناراض ہو گیا. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ بتلانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنا دیا گیا ہے. چنانچہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, وہ برباد ہو جائے, نہ اس کا مال اس کے کام آیا, نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی, اور آخرت میں عنقریب ایک آگ سے دہکتی ہوئی جہنم میں وہ داخل ہوگا. پھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا, اتنا کٹر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ نے ابو لہب کے بیٹوں سے یعنی عتبہ اور عتیبہ سے ان کا نکاح کروا دیا تھا, ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر طلاق دلوا دی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا خاصا صدمہ ہو, اچھی خاصی تکلیف ہو, اچھا خاصا غم ہو. مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ دونوں صاحبزادیاں, یہ دونوں بیٹیاں بعد میں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئی, اور حضرت عثمان ذی نورین کے لقب سے نوازے گئے. 1,24,000 انبیاء کے صحابہ میں صرف حضرت عثمان بن عفان ایک ایسے صحابی بنے جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں آئی. سبحان اللہ. بہرحال صفا پہاڑی سے سب لوگ واپس چلے گئے, لیکن اب ہر ایک کی زبان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ تھا. کوئی کہتا کہ عبد المطلب کا پوتا آسمانی باتیں کرنے لگا ہے, کمال ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کریں جس کو نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ ہم اسے سن سکتے ہیں.
कोई कहता कि वो फरिश्ता जो वो कहता है कि मेरे पास आता है, जो मोहम्मद से बात करता है, जरा हमसे भी बात करे तो हम माने। फिर हुआ ये कि जब खुले आम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने लगे तो अब कुरैश के बड़े बड़े लोग और सरदार काफी गुस्से में आने लगे। एक मर्तबा कुरैश के चंद बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े लोग चचा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारा भतीजा अब खुल्लम खुल्ला हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमें बेवकूफ, नादान और गुमराह बताता है। आप या तो उसे मना करें, उसे रोके, या फिर आप बीच में से हट जाए, फिर हम उसको अपने तरीके से देख लेंगे। अच्छा। किसी तरह अबू तालिब ने उनका गुस्सा ठंडा किया, उनको टाल दिया और कहा कि ठीक है, मैं समझाता हूं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चचा अबू तालिब से हुई। चचा अबू तालिब ने बड़े प्यार से हुजूर से कहा कि चचा की जान मोहम्मद, तुम्हारी कौम के बड़े बड़े सरदार मेरे पास आए थे, मुझे धमकियां देकर गए हैं, मेरे प्यारे भतीजे अपने हाल पर रहम खाओ, मुझ पर ऐसा बोझ मत डालो कि मैं संभाल न सकूं, छोड़ दो इस काम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे चचा, खुदा की कसम, मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में अगर सूरज भी रख दिया जाए तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि मेरे अल्लाह का दीन सारी दुनिया पर गालिब न आ जाए या फिर मैं मर न जाऊं। आप ये कहकर रो पड़े और उठकर जाने लगे तो चचा अबू तालिब ने आवाज दी और कहा कि ए चचा की जान मोहम्मद, ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी तुमको दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 19वें हिस्से में यानी पार्ट 19 में हम आपको बताएंगे कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और किस तरह से आपने इस्लाम की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, फिर लोगों ने आपके साथ किस तरह से साजिशें की, तकलीफें दी, आपके मानने वालों के साथ क्या किया, आपके घर वालों के साथ क्या मामला किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा उनको मज़ा भी चखाया और कैसे अपने रसूल की मदद की, ये हम आपको पार्ट 19 में यानी 19वें हिस्से में बताएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, अभी बोलते ना बहुत ये होते जा रहा है। अभी कैसे बोलते ना, पहले प्राइवेटली करते थे, उसमें भी काफ़ी लोगों को मालूम पड़ गया तो मजाक उड़ाते थे काफ़ी कि तो क्या कर रहे हैं, और बड़ा आवाज़ें निकाल के हंसते थे, वो सब तो लोगों की बोलते ना। उसमें को गुस्सा भी आ गया, का सर भी फोड़ दिया वो पहला खून था ना, जब अल्लाह के नाम पहला खून बहा था इस्लाम के नाम पे। और फिर बाद में खुदा ने, अल्लाह ने कह दिया फिर अभी तुम ओपनली करो एकदम जो करना है, अब चुप चुप के करने की जरूरत नहीं। बट उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी दावत पे बुला रहे, बट वो दावत वाली चीज थी ना जहाँ पे उन्होंने बोला कि इतनी से बर्तन में सब लोग ने खा लिया। बट वो दावत काम नहीं की। फिर वो पहाड़ पे चढ़े, वहाँ पे वो पहाड़ कौन सा है गाइस हमें बताना जरा, क्या ये वही पहाड़ जहाँ पे हज किया जाता है? मुझे भी वही लग रहा है शायद से, क्योंकि तुमने पूछा भी था, मैंने ऐसे बोला था, नो आइडिया, पता नहीं। बट उनके वो चाचा है, वो है सपोर्टिव है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो आएगी क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी बोलते ना कुरैश, काफ़ी लोग नाराज़ है, गुस्से में है, क्योंकि हर एक का अपना अपना दीन फॉलो करते हो लोग, तो वहाँ पे उन लोग को बोलते ना चेंज पसंद नहीं है, तो इश्यूज तो होंगे ऑफ कोर्स। बट अब और ये इश्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। वो भी बुरा लगा जहाँ पे बेटियों का तलाक हो गया, बट नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कोई टेंशन नहीं, फिर वो चीज़ अच्छी हो गई, हो जाएगा सब, ठीक है, देखेंगे अभी आगे। अभी तो शुरुआत हुआ है और डिटेल में जाएंगे कैसा क्या होता है। अभी तक तो फिलहाल वो एरिया में ही चल रहा है, अभी स्प्रेड कैसे होगा, बाहर की तरफ कैसे जाएगा, वो सब भी देखना है अभी हमें। तो गाइस तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।